میر جا رہے کالج اسٹڈی میں اذلان نے میر کی خوب کلاس لی۔ وہ دن بھر بے چین رہنے لگا تھا۔ اسے اپنی پھول جیسی بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ رہ رہ کر نور کی بددعائیں یاد آتی۔ آج اذلان نے خاص طور پر میر سے کہا تھا وہ علی کو لے کر عنایہ کے پاس ہو آئے اور شاہزر کے رویے کا ذکر کرے۔ میر نے ان کے سوال پر ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ راستے میں کچھ لیتے جانا، اس طرح خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ بیٹی دی ہے ہم نے وہاں۔ جی بابا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، میر کہہ کر نیچے چلایا۔ عائشہ نے شاپرز بھر کے عنایہ کو دینے کے لیے کہا۔ میر ان سے سامان لے کر علی کے ساتھ عنایہ کے گھر آ گیا۔ پتہ نہیں پاپا نے کیا سوچ کر آپ ہی کی شادی یہاں کی۔ میر نے علی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم ہارون، عنایہ کا دیور، اس نے دروازہ کھولا اور ان سے خوش دلی سے مل کر اندر لے آئے۔ بیٹھیے بھابی، بھابی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عنایہ کو آواز دینے لگا۔ علی تم، میر کیسے ہو؟ مجھے پتا ہی نہیں تم لوگ آ رہے ہو۔ عنایہ انہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ ہارون انہیں اکیلا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ بتاتے تو آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھتے؟ کیسی ہیں آپ؟ آپی اور احمد کیسے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، عنایہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ عنایہ علی اور شامیر سے گھر والوں کا حال چال پوچھنے لگی۔ تبھی ایک بچہ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ ٹیچر، مجھے یاد ہو گیا ہے۔ ایک بچے نے آ کر اسے کاپی تھمائی۔ عنایہ بوکھلا کے علی اور میر حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو ہر بار مصروفیت کا کہہ کر گھر نہ آنے کا بہانہ بناتی۔ آپی یہ ٹیچر سالو کر لیے۔ تبھی ایک بچی نے آ کر اپنا کام اسے دکھایا۔ تم لوگ اندر جاؤ، میں آ رہی ہوں، اور اب کوئی باہر نہ آئے۔ دونوں بچے واپس چلے گئے۔ عنایہ نے سوالیہ نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر کہنے لگی، علی اور میں فارغ ٹائم میں آس پاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ علی حالی مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، اس لیے بس اس نے میر کی طرف نہیں دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی علی مطمئن ہوا یا نہیں، لیکن ہارون کے آتے موضوع گفتگو بدل گیا۔ وہ باہر سے کھانے پینے کا سامان لیا۔ عنایہ نے جلدی میں سموسے، پکوڑے، بسکٹس، نمکو، کولڈ ڈرنکس ان کے سامنے رکھے۔ سینڈوچ، شامی کباب جلدی سے تل کر لے آئی۔ آنٹی نہیں ہے گھر کے باقی افراد؟ میر نے ہارون سے اس کی ماں کا پوچھا۔ مس سو رہی ہیں؟ ناظمہ یونیورسٹی گئے اور میں آپ کے آنے سے پہلے جاب کے لیے انٹرویو دے کر آیا ہوں۔ ہارون نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی علی بھی اٹھا۔ میر نے جو فروٹس خریدے تھے وہ اور باقی عائشہ کے دیور سامان عنایہ کو دے کر علی کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ آج کافی دیر تک سوتی رہی۔ اسماء نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سوئی ہوئی حیا کو کندھے سے لگائے عائشہ کے برابر میں چیئر سنبھال کے بیٹھ گئی۔ امی، آپ کی یہ نواسی سونے کہاں دیتی ہے؟ رات میں 3 دفعہ تو رو کر اٹھایا ہے۔ نور نے چائے کپ میں احتیاط سے انڈیلتے ہوئے کہا۔ اسے حیا کھونے کا ڈر تھا جو اب اس کی گود میں بیٹھی سو رہی تھی۔ سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں پوری بچہ پارٹی موجود تھی، سوائے ہنی کے اور 6 ماہ کا علی۔ چیخ چیخ کے رو رہا تھا کیونکہ بی بی جان اس کا تیل سرما کر رہی تھی۔ بچے ایسے ہی ہوتے، علی کا بھی یہی حال ہے۔ کل پوری رات میرے کمرے کے چکر لگاتے گزری ہے۔ عائشہ نے مسکرا کے حیا کے نرم گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، جو نور کی گود میں آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی۔ ابھی نور کچھ کہتے اس سے پہلے ملازمہ ہامتی ہوئی ان تک پہنچی۔ بی بی صاحبہ، وہ صاحب شاہ صاحب کو گولی لگی ہے۔ نور کے ہاتھ سے سینڈوچ چور کر پلیٹ میں جا گرا۔ سب شاک ثقافت میں گرے تھے کہ اسماء کے وجود نے جنبش کی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ عائشہ نور کی زرد بڑھتی رنگت سے پریشان ہوگی، جو اس وقت شاک کی کیفیت میں گری تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ عائشہ سے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ادا ہوتے جملے نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ بی بی جی، انہوں نے بتایا نہیں؟ ملازمہ خود پریشان تھی۔ کال کس کی تھی؟ جی ڈرائیور کے وہاں کوئی اذلان کے ساتھ نہیں؟ جی امان اور فیضان صاحب۔ اچھا، ہسپتال کا نام پوچھا؟ بی بی جی، ڈرائیور نے کہا شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا، کوئی ہسپتال نہیں آئے گا۔ خاص کر بی بی جی، ملازمہ نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور نے بھی شاہ صاحب کے نام پر ملازمہ کو دیکھا۔